تو آواز آئی کون؟ لیکن حضرت سے ملنے آیا ہوں. کوئی خاتون آئی، حضرت کی بیوی تھی. انہوں نے اتنی سالہ باتیں اس کو سنائی کہ تم اور تمہارے حضرت اور تم اور فنا اور ڈھمکا، اتنی باتیں کہ علامہ لفیظ. اس کو غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ کیا بات ہوئی، یہ ہمارے حضرت کو ایسی سی باتیں کر رہی ہے، ایسی بدزبان عورت ہے، ایسا وہ اور ایسا یہ. باہر جا کے ڈھونڈو، کہیں اور ہوں گے، جنگل میں گئے دیکھو جا کے. تو جا کے گیا، دیکھا شیر کے اوپر بیٹھ کے چلے آ رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ میں نے ہاں، میں نے گھر کے سر وہی تو برداشت کر رہا ہوں، تو یہ چیز اللہ نے دی ہے. یہ جب یہ چیز برداشت کی جاتی ہے تو اللہ یہ حکومت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اصل تو برداشت ہی تو ہے سارا کھیل. صبر ہی کے اوپر تو یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اللہ نے ڈالا، اس نے صبر کیا، تو پوری دنیا جو ہے وہ ان کو عزت معاف کہہ رہی ہے. اور جو صبر کرنے والی، جسے کہتے ہیں کہ ہم لیتھ مشین میں دیکھا ہوگا ایک پتری لگی ہوتی، جو لیتھ مشین دیکھا ہوگا، وہ پتری کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کو، باڈی کو شیپ دیتا ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلے ہوتے ہیں، اس مسئلے کی بنا پر ہمیں شیپ دیا جاتا ہے، ہمیں آگے پیچھے سے اس کو چبایا جاتا ہے. وہ کوئی بیوی کی صورت میں ہوتا ہے، کوئی بیماری کی صورت میں ہوتا ہے، کوئی اولاد کی صورت میں ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ مال کی صورت میں ہوتا ہے. کہ سب کچھ صحیح ہے، مال ہی نہیں ہے. ارے سب کچھ صحیح ہے، بیوی بدزبان ہے. سب کچھ صحیح ہے، اولادی اللہ معاف کرے اپاہج ہے. اور بھی ایسی کتنی چیزیں ہیں، لیکن وہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے. وہ اس پہ صبر کرتا ہے، وہ اللہ سے کہتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ وہ بادشاہ عطا فرماتا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ شیر بھی جو ہے وہ بھی گردن جھکا دیتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ فارمولہ ہے. زندگی کو ہم اور آپ الٹا کر رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وقت ملے گا تو ہم اللہ کی طرف جائیں گے. ارے بھائی تم اللہ کی طرف بڑھو تو وقت ملے گا. الٹا ہے فارمولہ. تم کو فراغت ملے گی تو ہم اللہ کی طرف بڑھیں گے، نماز کو جائیں گے، اول صف میں آئیں گے. فراغت تھوڑی ملنی ہے، یہ تو امتحان کے لیے دیا گیا ہے کہ جو بندہ میرا ہوگا وہ ان سب چیزوں کو توڑ کے میرے پاس آئے گا نا، اسی کا تو انعام ہے. ورنہ یہ تھوڑی ہے جو حلوہ اور آپ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اول صف پہ جگہ مل جائے گی، ہے معاملات سارے سیدھے ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس وقت ہوں گے جب تم ان سب چیزوں کو اللہ پہ قربان کرو گے، پھر دیکھو کیسے راستے نکلتے ہیں. لیکن ہم نے فارمولہ ہی الٹا لگا دیا کہ وقت ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے، نیند ٹوٹے گی تو ہم مسجد جائیں گے. ایسا تو کبھی نہیں ہونا. تو کس انتظار میں؟ کبھی نہیں سوتے رہ جاؤ گے زندگی میں. تو نیند ہی کا تو مقابلہ کرنا ہے، حالات ہی کا تو مقابلہ کرنا ہے. جب تم اس کا مقابلہ کر کے اللہ کی طرف بڑھو گے، اللہ تمہاری دنیا کے احوال کو سیدھا کر دے گا. کیونکہ ٹیڑھا ہی اسی نے کیا ہے تمہیں آزمانے کے لیے. کسی کو نیند سے، کسی کو عزت سے، مختلف انداز سے. اور جتنی جلدی تم یہ امتحانات پاس کرو گے اتنی جلدی تم اللہ اکبر ایسے مقام عطا فرمائے گا جس میں تمہیں کچھ بھی فکر نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، تمہیں پھر کچھ بھی نہیں کرنا. سب اللہ کرے گا، سب اللہ کرے گا. کیسے کرے گا؟ اسی وقت میں کہتا ہوں بیٹھو تو میرے ساتھ. آپ جو کہتے ہیں کرتا ہے تو میں دکھاؤں نا، میں بتاؤں تو کیسے کرتا ہے. کبھی آؤ تو جاؤ. اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں اسی دور کی بات کر رہا ہوں، کوئی پرانے دور کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہر چیز اللہ کرتا ہے، اور ایسا کرتا ہے کہ تمہاری سوچ و گمان سے زیادہ کرتا ہے. تم تو سوچو گے تھوڑا سا، وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ کرتا ہے. بشرطے کہ فارمولہ تو سیدھا ہونا. فارمولہ ہی ٹیڑھا ہے تو رزلٹ کبھی نہیں آئے. پریشانی بڑھے گی، بھول جاؤ، غلط فہمی مبتلا ہو، نیند میں مبتلا ہو جاؤ گے.
دنیا کی فکریں تمہیں برباد کر دیں گی. کر تو دیا ہے کیا؟ 50-55 سال میں کیا ملا؟ ذرا دیکھو تو، فیوچر سوچو تو کہ 10 سال کے بعد تم کہاں کھڑے ہو. اولاد جن کو ہم نے اپنے جو دیا وہ تو اللہ معاف کرے، ابھی بھی ان کے وہ تو بعد میں تو بیوی بچے آنے کے بعد، 2-4 بچے کے بعد تو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تم جس چکر میں پڑے ہوئے ہو، غلط فہمی مبتلا ہو. آنے تو دو، وقت پتہ چل جائے گا. وقت سے پہلے بننا ہے نا یا وقت کے بعد بنو گے؟ مرنے سے پہلے کرنا ہے یا مرنے کے بعد کرنا ہے؟ جب تم پہ پکڑ آ جائے گی پھر تو نہیں کر پاؤ گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں، جو کل کرنا ہے سو آج کر، جو آج کرنا ہے سو ابھی. پل میں برلے ہوئے گا وہ نہیں کرے گا. یہ تو میں آپ کو دنیا کی باتیں سمجھا رہا ہوں، اور ہم میں سے یہاں بیٹھا ہوا ہے، خدا نہ کرے آدھے گھنٹے کے بعد کوئی مر جائے تو ہم آپ کدھر ہیں؟ ہم خود بتا دو، اپنی اسکورنگ خود دے دو. تو جب آپ دیکھو گے صبح مجھ سے اٹھا نہیں جاتا ہے، جو ہے نماز پہ وقت پہ آیا پڑھا نہیں جاتا، اس کے علاوہ محل عزیز اقارب بھائی بہنوں سے میری بنتی نہیں ہے. جس چیز کو بھی دیکھو گے شعبہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، آپ کو نظر نہیں آئے گا. صحیح نظر نہیں آئے گا. اس حال میں مر گئے. معاملات دیکھ لو تو آفس کے ٹائم کے لحاظ سے کام پورا کرتے نہیں، کاروباری لحاظ سے ہم پورا حق ادا کرتے نہیں. کس لحاظ سے سمجھو، ہر چیز میں جو ہے وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حرام کر رہے ہیں. ہر چیز کے اندر چوری، بظاہر تمہیں نہیں پتہ چل رہا، لیکن وقت کی چوری. تمہارے سیب میں کوئی ایک سیب ڈال دے خراب، ایک سیب، آپ بتاؤ گھر آ کے کیا کہو اس کو؟ گالیاں بکتے ہیں یار، یہ تو بڈھا بیٹھا ہوا تھا لیکن سیب خراب ڈال دیا. کیا کرتے ہو؟ یہی کرتے ہو. اور اس کے برعکس اپنی زندگی میں دیکھ لو، کام کرنے جاتے ہیں پتہ چلا کہ 10-15 منٹ تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے دیر سے جانا، اور 10-15 منٹ کے آدھا ایک گھنٹہ پہلے چلے جانا کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بڑے نمازی ہو گئے. جو نمازی ہو گئے اللہ معاف کے نمازی بھی نہیں ہے. اگر ہو بھی گئے تو معاملات دیکھ لیں اور دکھائیں. تو بات کر کے دیکھو کہ غیبت کے علاوہ کچھ آتے ہی نہیں ہے، سوائے غیبت کر رہے ہیں یا بہتان لگا رہے ہیں. یہ فلاں صاحب دیکھ لو یار بڑا مال ہے، چوری کا پیسہ ہے. اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے تم نے کتنی بڑی بات کہی ہے؟ کیا تم اس کو پروو کر سکتے ہو؟ لیکن ہم زبان چل رہی ہے، بھائی یہ تو آدمی ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ایسا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات نکلی کیسے؟ کیا اس کو پروو کر دو گے؟ تو رزلٹ کیا میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، یہ اندر کی کہانی ہے جو ہماری برباد ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ کبھی سوچو تو یار. کہتے ہیں کہ بھائی اللہ اس پہ اپنی رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا جن کے ٹخنے جو ہے وہ چھپے ہوتے ہیں. دیکھو کتنے کو احساس ہے، کوئی احساس نہیں. کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہی عرض کر رہا ہوں کہ زندگی جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ اس راستے پہ چل پڑی ہے جہاں پر سم بکم عمی فہم لا یعقلون. ہم نے ان کو بہرا گنگا اندھا کر دیا. یہ اندھے پن کی نشانی نہیں ہے کیا؟ کوئی اندھا ہی ایسا کام کر سکتا ہے، بہرا ہی ایسے کام کر سکتا ہے اس کو آواز ہی نہ جائے؟ ورنہ آواز کو جانے والے کو تو وہ کبھی نہیں کرے گا. اندھا آدمی کبھی بھی جو ہے، بینا آدمی کبھی بھی غلاظت پہ پیر نہیں رکھے گا. اور ہم اور آپ صبح سے لے کر رات تک کھا کیا رہے ہیں؟ غلاظت تو کھا رہے ہیں. کوئی ہے کسی کے پاس اتنی دلیل کہ وہ بتائے کہ ہاں بھی میرا صحیح ہے سب کچھ؟ اللہ کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. جس کا ہوگا وہ ہے کامیاب. لیکن ابھی تو ہم نماز پڑھ کے ہی اپنے آپ کو بڑی بغل بجا رہے ہیں. صاحب حضرت میں تو آج کل اول سب پہ آ گیا ہوں. ماشاءاللہ بھائی کیا بات ہے صاحب، آپ بڑا آپ نے تیر مارا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی آپ نے، بڑا احسان کر دیا اللہ پہ. بھائی یہ تو کرنا ہی تھا.
اور اس کے بعد اس کے جو اثرات پڑنے تھے کہ وہ چیزیں اب تو پڑھ ہی نہیں رہے، کیوں کسی کا احساس تو نہیں پیدا ہو رہا، کیونکہ یہ سب چیزیں تو احساس پیدا کراتی ہے. یہاں تو نماز میں ہی احساس نہیں ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے، رکوع کہاں کرنا ہے، سجدہ کہاں کرنا ہے، پہلے ناک لگے گی پہلے ماتھا لگے گا. بھائی یہ جو بات بتائی گئی ہے، یہ جو باریکیاں بتائی گئی ہیں، اگر ہم اور آپ اس پہ عمل نہیں کرو گے تو وہ ریجیکٹ ہے. ٹی شرٹس پہن کے نماز پڑھ مکروہ، اتنی محنت کر کے نماز پڑھ رہے ہیں وہی مکروہ ہو رہی ہے، تو رزلٹ کیا ہے؟ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا، اور اس احساس کا رزلٹ یہ ہے کہ پریشانی بڑھ رہی ہے. میں نے جیسے عرض کیا فارمولہ ہی الٹا ہے. ہائیڈروجن ایک بڑی خطرناک گیس ہے اور آکسیجن بھی ایک خطرناک گیس ہے. آکسیجن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ آگ کو بڑھانے میں سپورٹ کرتی ہے. آکسیجن نہیں ہے تو آگ نہیں جلے گی، تو آکسیجن جو ہوتی ہے وہ آگ جلاتی ہے. ہائیڈروجن جو ہے اس کے اندر بھڑکاتی ہے، وہ جلاتی نہیں بلکہ بھڑکاتی ہے. یہ دونوں مادے جو ہیں یہ خطرناک مادے ہیں. اگر آپ اس کو اس فارمولے استعمال کرو تو یہ دونوں تمہارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا. اور اگر اس کو فارمولیشن کے لحاظ سے لگا دو کہ H2O، 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن ملا دو تو یہی چیز پانی بن جائے گی. دیکھیں فارمولہ ہے. ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں یار، ہائیڈروجن اور آکسیجن تو استعمال کر رہے ہیں، یہی بات تو فارمولے میں آئی ہے کہ 2 ہائیڈروجن ہے. ہائیڈروجن ہم نے 5 استعمال کر لی، زیادہ ہی کر رہے ہیں. آکسیجن بھی جو ہے وہ 1 کی بجائے جو ہم 10 استعمال کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلا ہے کہ وہ تو آگ بھڑکا رہی ہے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. ارے حضرت ہم نے تو بڑا اچھا کیا تھا بیوی کے ساتھ، بیوی تو اور بھڑک گئی. ہم نے تو فلاں کام بڑا اچھا کیا تھا، وہ تو الٹا ہی ہو گیا. ہم نے تو بڑا، یہ تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے. کام تو دیکھنے بڑا اچھا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے عزیز و قارب سب راضی ہو جائیں، تو اللہ کو راضی کرو. اگر تم ان کو راضی کرو گے اللہ کو ناراض کر کے تو اللہ مان لفظ کسی کو راضی نہیں کر سکو گے. تو فارمولہ ہے نا، حالانکہ وہی رضامندی ہے.